चौथी रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। इंशाअल्लाह ये ट्रांसमिशन 25 रमज़ान मुबारक तक जारी और सारी रहेगी। हर रोज़ नए आलम दीन, नया टॉपिक और नए नातख़्वां आपके सामने पेश होंगे। आज की जो मरहबा या रमज़ान की ट्रांसमिशन है AHP इस्लामिक यूट्यूब चैनल के हवाले से इनेकाद पजीर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा यूनिक सा है। इस पर बात होती है नाज़रीन, काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन अपने अपने पैराए में हम ज़रा थोड़ी सी आज मुनफरिद तरीके से ज़रा हट करके गुफ्तगू करेंगे। आज का जो टॉपिक है हलाल व हराम, रिश्वत और सिफारिश के हवाले से है। और आज के जो मुकर्रर है हमारे सैयद गज़नफ़र अब्बास साहब तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ। अहमद मुज्तबा, कारी अब्दुल मतीन, मोहम्मद नुमान अल खैरी, मोहसिन अब्बास शुजात, ये हमारे साथ नात खानों का पैनल है आज के इस स्लॉट में। तो आज का जो आगाज़ है हम हस्बे मामूल तिलावत कुरान पाक से करेंगे। और तिलावत कुरान पाक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुल मतीन साहब, तिलावत भी करेंगे इंशाल्लाह और आपके कुल्ब व अज़ान को मुनव्वर करेंगे नात शरीफ के हवाले से भी इंशाल्लाह। जी कारी अब्दुल मतीन साहब, आज की इस नशिस्त का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से आप फरमाएं। بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم बिस्मिल्लाह करें, पढ़ें। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, एक से एक बढ़कर हंसी देखा मगर या मुस्तफा, एक से एक बढ़कर हंसी देखा मगर या मुस्तफा,
ایک بڑھ کر ہنسی دیکھا مگر یا مصطفیٰ آپ جیسا حسن والا آپ جیسا حسن والا دوسرا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں باتیں شوق سے میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے وہ کرے جس نے پیارے وہ کرے جس نے پیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام اس ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو اس پہلے رمضان کی مبارک، اور دوسرا یہ ٹرانزیشن جو آپ نے سٹارٹ کی ہے اس میں نئے نئے چہروں کو آپ آباد کر رہے ہیں۔ یہ ایک پھولوں کی مالا ہے اور اس مالا کو لے کے آپ سالوں سال یہ چلتے رہیں گے، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ آپ کو بہت بہت چہرے بہت بہت خوبصورت کلیے جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور آپ کو ملے گی، اور ہمیں جیسوں کو سننے کی سعادت نصیب ہوگی۔ نہیں، ہمیں بھی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ جیسے اور دوست بھی آپ ان دوستوں کو بھی لائیں جو ایسا اچھا پڑھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس طریقے سے۔ اور دوسرا آج آپ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں، کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ ایک آپ کو میں منقبت اور ایک جو ہمارے تمام مومنین کی ایک دل کی صدا ہے۔ ایک نعت آپ پڑھا کرتے تھے بڑی خوبصورت، جو اسکول ٹائم میں آپ پڑھتے تھے۔ میں گدائے دے آئے میں ہاں، وہ اس کے کچھ اشعار سنائیں اور ساتھ منقبت پیش کریں۔ خالق کی طرح سمجھ تھا مخفی تھا نور تھا، خالق کی طرح سمجھ تھا مخفی تھا نور تھا۔ یہ نور نظر روز ادب کعبہ ابد، یہ نور نظر روز کعبہ ابد تھا، خود ذات خالق نے اسے بنایا نہ ہوتا احمد، ہوتی نہ اگر میم تو احمد بھی آہد تھا۔ دنیا کو نہ جانے کیا چاہیے۔ اسی پہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایک نعت اپنے دل کی صدا بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک دل کی صدا سنانے لگا ہوں، اور یہ میری موسٹ فیورٹ کلام ہے اور موسٹ فیورٹ نعت ہے۔ دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، سچا رازق تو مالک ہے میرا، سچا رازق تو مالک ہے میرا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، جناب فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ اختیار
کل کے باوجود کیا بات ہے، کہ اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ میر میرے مرتبے کو دے، میر میرے مرتبے کو دے، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، میر میرے مرتبے کو دے، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ انداز میں نعت شریف اور ساتھ منقبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کی جناب محسن عباس نے، اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، آج کے ہمارے جو مقرر ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں، ڈاکٹر سید غضنفر عباس بخاری صاحب، اور ہمارے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ پہلے نمبر پر ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، اور اس چینل کے حوالے سے آپ نے بڑے جامع الفاظ میں جو ہے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کے اندر اور پھر سورۃ نساء کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں ناحق مال کے اوپر۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مال ناحق جو ہے وہ ہے کیا بیسیکلی۔ تو مال ناحق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی کی چیز کو غصب کر لیا بنا کسی کوشش کے، بنا کسی مقصد کے، تو یہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ حرام بن گئی۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زندگی کے اندر اگر حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو حرام کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ حرام کی مخالف جو ہوگی وہ حق ہوگا۔ تو اس لیے ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ مال حرام جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل کو ختم کرتا ہے، یعنی جو اعتدال ہے ہمارے معاشرے کا وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا ہے نا کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر، تو اگر ایک تخم ہی مال ناجائز سے رکھا گیا ہے تو اس سے پروان کرنے والی یا اسے پروان چڑھنے والی نسل سے آپ کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو اب ہمیں یہاں پر جو نقطہ سمجھ آیا وہ یہ کہ میں نے کام کرنے کی تنخواہ لی اور میں نے کام نہ کرنے کے لیے رشوت لی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی معاشرہ خراب ہو گیا، ہم نے عمومی طور پر سنا کہ معاشرہ خراب ہو گیا، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کیا معاشرہ جو ہے میری وجہ سے تو خراب نہیں ہوا، تو یہ جو میں ہوں، جس کو اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو تلاش کرو، خودی کو خود کو دیکھو،
آپ جب خود کو پہچانیں گے تو یقیناً آپ اپنے رب کی قربت کو دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس جسم کے اندر جو بھی چیز بنی ہے یہ اس رب کی کارسازی ہے. اور اگر ہم اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیں گے تو یقیناً ہم حلال اور حرام کے اوپر، کیونکہ ہمارے وجود کا یہ ایک ایک حصہ اسی مال سے پیدا ہوگا، اسی مال سے پرورش کرے گا جو ہم کمائیں گے. لہٰذا آپ کا ایک سوال تھا کہ سفارش اور مال حرام. اگر ہم دیکھیں تو سفارش جو ہے نا بنیادی طور پر وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سفارش وہ ہے جو کہ جائز ہے اور ایک سفارش وہ ہے جو کہ ناجائز ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارے عمومی طور پر معاشرے کے اندر یہ پرابلم ہے کہ ہمارے جائز کام بھی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتے. تو اب ایسے میں ایک فرمان بھی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو اب ایسے میں کیا کریں گے؟ اس زمانے کے اندر بھی تو آپ نے سروائیو کرنا ہے اور اچھے کام کو. ہم تعریفیں رب کائنات کے لیے جس کی قدرت میں، جس کے قبضے میں ہم تمام ناچیز کی جان ہے. یہ قدم جو نیکی کا قدم ہے، جو خدمت کا قدم ہے، جو درس کا قدم ہے، اور جس کا انعقاد کسی بھی پلیٹ فارم سے کیا جائے، چاہے کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ہو، چاہے کوئی چھوٹا پلیٹ فارم ہو. کہ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورۃ بقرہ میں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ایک پوائنٹ. دوسرے نمبر پر سورہ نساء میں آتا ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. مال ناحق طریقے سے کھانا اور حلال حرام، یعنی کہ پھر وہ ناحق ہوا تو وہ حرام کی کیٹیگری میں آ گیا. اب پہلے نمبر پر تو آپ یہ بتائیں کہ حلال اور حرام کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ ہر ناجائز کمائی رشوت کے زمرے میں آتی ہے کیا؟ آیا کیا صرف لینے والا ہی گناہ گار ہوتا ہے یا دینے والا بھی؟ آپ نے بڑی جامع الفاظ میں جو ہے یہ بات کی ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کے اندر اور پھر سورۃ نساء کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں ناحق مال کے اوپر. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مال ناحق جو ہے وہ ہے کیا بیسیکلی. تو مال ناحق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی کی چیز کو غصب کر لیا بنا کسی کوشش کے، بنا کسی مقصد کے، تو یہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ حرام بن گئی. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زندگی کے اندر اگر حق کو تلاش کریں، جس کو اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو تلاش کرو، خودی کو خود کو دیکھو. آپ جب خود کو پہچانیں گے تو یقیناً آپ اپنے رب کی قربت کو دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس جسم کے اندر جو بھی چیز بنی ہے یہ اس رب کی کارسازی ہے. اور اگر ہم اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیں گے تو یقیناً ہم حلال اور حرام کے اوپر، کیونکہ ہمارے وجود کا یہ ایک ایک حصہ اسی مال سے پیدا ہوگا، اسی مال سے پرورش کرے گا جو ہم کمائیں گے. لہٰذا آپ کا ایک سوال تھا کہ سفارش نہ کہ ہمیں دنیا کے تابع کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب میں اگر آپ کا تابع دار ہوں گا تو میں یقیناً آپ کی فائل کو فوراً ٹرانسفر کروں گا، فارورڈ کروں گا. لیکن اگر میرے آپ کے ساتھ معاملات نہیں ہے یا کسی بھی معاملے میں کوئی خلش ہے تو میں اس کے اندر ایسی پیچیدگیاں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ ذلیل و رسوا ہوں گے. تو جو نقطہ ہے نا وہ ہے توکل کا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ہی ادارے کے اندر ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو آپ کے تابع ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو اگر اب ہم اپنے رب کی چاہت میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بذات خود ہمارے لیے وہ اسباب دے گا جس میں ہم راضی ہو جائیں گے. تو ہمیں سفارش کی طرف جانا نہیں پڑے گا، ہمیں رشوت کی طرف نہیں جانا پڑے گا، ہمیں بارگاہ خداوند کریم کی طرف آنا پڑے گا. تو اب بدقسمتی سے جو عصر حاضر ہے 21ویں صدی، اس میں ہم اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اشیاء کا تبادلہ، ہر چیز کی کلی قوت موجود ہے. وہ چاہے گا تو کام ہوگا، وہ چاہے گا تو نہیں ہوگا.
میں ایک آپ کو پرسنل ایگزامپل ایک دیتا ہوں. میرا ایک کام تھا, کسی ڈاکومنٹ کے اوپر ہم نے ایک سگنیچر کروانا تھا, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کام نہیں ہوگا. تو ہمارے مولا علی سلام اللہ علیہ جو ہے, ان کی 2 رکعت نماز میں نے جو ہے نماز حاجت جو تھی اس کو ادا کیا. یعنی رب کی بارگاہ میں ہوا, اپنی حاجت کو, اپنے دل کو اپنے رب کے تو ہم کیونکہ ہم تو اس معاشرے میں رہتے نہیں, مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اس سے نکلنا. ٹھیک ہے, ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے, وہ ریڈی بھی لگائی ہوئی ہے اس نے, وہ ساتھ مطلب ادھر حاضری بھی لگی ہوئی ہے اس کی, تو وہ مال حرام بھی آ گیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر ایک بندے کو ہم نے انٹروڈیوس کرانا ہے یا کسی جگہ بھرتی کرانا ہے, تو وہ تو اسے پتہ ہے کہ یہ مطلب پیسے لے کر یا رشوت یا سفارش, یہ تو دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے. یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آڈینس کو بھی پتہ ہے, اور یہاں پہ جو کچھ ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے, حاضرین بیٹھے ہوئے, انہیں بھی پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں. لیکن اگر کسی مطلب نااہل بندے کی اگر ہم کرتے ہیں سفارش, مثال کے طور پہ جس طرح ہمارے مختلف مطلب کیونکہ ہمارا تعلق ایسے, تو مختلف ایسے ادارے ہیں جہاں پر بالکل ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لکھنا درخواست تک لکھنے نہیں آتی, تو مطلب اس کو بھی کسی نے سفارش کے زمرے میں ڈالا. اچھا, اس کا صرف میں یہ مطلب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نااہل بندے اور اہل بندے کی سفارش کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ منور نہیں ہوتا ان آپشنز کے لیے. آپ نے دیکھا لکیر کے فقیر کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, کام کہتے ہیں یار یہ تو لکیر کا فقیر ہے. وہ لکیر کا فقیر کیوں ہے؟ وہ لکیر کا فقیر صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن کا استعمال نہیں کیا. اس کے نزدیک کسی نے یہ بات ڈال دی کہ بھئی آپ نے اپنی اہلیت کو منوانا نہیں ہے, آپ نے کسی کی جا کے بات کر لینی ہے, کسی سے سفارش کر لینی ہے, کسی سے آپ نے کچھ پیسے دے کے جو ہے معاملات چلا لینے ہیں. تو اس سے ہم اپنے معاشرے کے اندر کبھی بھی انصاف پیدا نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ان سرکمسٹانسز کو بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور پھر جا کے وہ ثانیہ روح پذیر ہوتا ہے. تو ہمارا معاشرہ آج جس تباہی کے دانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ زمانہ جہلیت سے لے کر بڑا کمال کیا اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. دیکھیں ناظرین, آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہوگا, ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے. دیکھیں ایک بندہ, کل ہمارا ایک تصوف کے اوپر بات ہو رہی تھی, ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو علم کے اوپر بات ہوئی, تو پھر بات تو میں نے ان کو کنڈم کیا, اس بات کو ڈسٹرائے کیا, مطلب ان کو بات کو نہیں میں نے مانا, تو انہوں نے کہا میں نے علم کی نفی نہیں کی. اگر ابھی دیکھا جائے اس فی زمانہ میں تو یقین کریں ڈگریاں لے کر کے لوگ سڑکوں پہ رول رہے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ علم, تعلیم وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہیں, لیکن نوکریوں کو فقدان ہے, خواہ سرکاری ہو, نجی فیکٹری میں کسی جگہ 3rd کلاس نوکری چاہیے ہو, وہاں بھی کوئی 5-10 ہزار روپے بندے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹ دی جائے, پارٹی دی جائے. تو ایسا مطلب ایک تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم تعلیمات اسلام کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں, ایک تو وجہ یہ سامنے آئے گی. دوسرا اس چیز کو مطلب نوکری صرف اگر پیسے اور سفارش سے ہی ملتی ہے تو نوجوان بیچارہ کدھر جائے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا حلال رزق کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں سکون اور برکت اور عزت نہیں ہوتی. اللہ حلال کی کمائی کھانے والے کو, خرچ کرنے والے کی مطلب ایک اپنا اس کو جو کما کے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, حرام کا مال کما کے صدقے خیرات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو مطلب اتنا علم نہیں ہے کہ یہ مال کون سا ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علم, یہ مال ہے کون سا جو ہم نے حلال کمایا. یا جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں بات کر دی کہ یہ جو جناب ہے اس میں اگر تخم میں چلا گیا تو ہم اس سے کیا اچھائی کی امید کر سکتے ہیں. تو یہی لوگ جو ہمارے پر مسلط ہیں اور آگے پیچھے سسٹم جو چل رہا ہے یہی ہے. لیکن آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں, اور ساتھ میں یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی آپ نے کہا کہ نوجوان طبقہ ڈگریاں لے کے رول رہا ہے, تو یہ یاد رکھ لیں, آپ یہ کہیں کہ نااہل نوجوان ڈگریاں لے کر رول رہا ہے تو یہ درست ہوگا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈگری علم کی صنعت ہوتی ہے. اب کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علم جو آپ کو نوکری دلائے گی. دیکھیں کوئی بھی علم بنا ہوتا ہے, تو اب کوئی بھی علم جو ہے نا, علم آپ کو نوکر کی طرف لے کے جانے کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گی. علم آپ کے دماغ میں روشنی پیدا کرے جو ہے آپ کی طرف سے جب جائے گا کہ آپ اپنی ذات کے مطابق جواب دہ ہیں, آپ میری ذات کے جواب دہ نہیں ہوں گے. لہٰذا جہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سامعین جو ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے
دامن کے اندر رہتے ہوئے اپنی چیزوں کی اصلاح کریں. معاشرہ جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے. تو جب میری اصلاح ہوگی, تزکیہ نفس جب میرا ہوگا, تو یقیناً میرے سے منسوب لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے, اور یہ ایک سلسلہ جو ہے تزکیے کا یہ چل اٹھے گا, اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کی طرف, عدل کی طرف اور انصاف کی طرف خود بخود چلا جائے گا. ماشاءاللہ. خیرات کرتے ہیں, ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ گناہ کے زمرے میں. دیکھیں یہ تو صرف آپ کے دماغ کی سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کی مدد. اچھا, ایک بندے نے مجبوری میں اگر کوئی رشوت دی, مجبور ہو گیا بیچارہ, کوئی اس کا حل ہی نہیں تھا, تو وہ بھی کسی کھاتے میں آئے گا؟ یہ میں اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ دیکھیں جب آپ توکل کرتے ہیں اللہ کے اوپر تو پھر آپ مجبور نہیں ہیں. جب ایک آفیسر یا ایسے آگے جو بندہ وہ کسی کھاتے میں آئے نہیں رہا, دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو خدا سے بالا تر بنا دیا ہے. جب میں دربار عالیہ میں پہنچ جاتا ہوں, اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کر دیتا ہوں, میں اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرتا ہوں, تو میرے رب نے ہی اس کے دل کو موم کرنا ہے. یہ بالکل ایسی سچویشن میں ہمارا توکل کمزور ہے نا. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بالکل ہمارا توکل اگر مضبوط ہے, آپ کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 1 روپیہ نہیں دینا پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. اس کی مثال میں پیچھے دے چکا ہوں. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آپ نے جب اللہ پہ بھروسہ کر کے ایک کام کو شروع کیا, اللہ تعالیٰ اس افسر کو ہی آپ کے راستے سے ہٹا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی دوسری منزل کی طرف لگا دے گا, آپ کے کام کو سہل کر دیا جائے گا. اور جب آپ لوٹیں گے نا تو آپ کامیاب اور کامران لوٹیں گے, اور آپ اس بات پر ہوں گے کہ میں نے اپنے رب کی تابع داری کی, پروردگار نے لوگوں کو آپ کے تابع کر دیا. تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے توکل کو مضبوط کرنا ہے. بالکل جی, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. دوستان گرامی قدر, آج کی ہماری نشست کا ٹائم بالکل ختم ہونے جا رہا ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکالا کہ اگر آپ کو جواب نہیں ملتی تو پیسہ مت ضائع کرے, اور جس طرح انہوں نے کہا باہر جاتے ہیں لوگ. جی آپ نے بالکل بڑی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بہترین طریقے سے آپ نے اس کو ریپ کر کے بات کی ہے. میں یہ کہوں گا, دیکھیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے, لیکن ہم اس چیز کو بالکل اوپنلی چھوڑ کے کسی بھی سرکاری ادارے سے جب آپ نکلتے ہیں نا, تو اگر تو آپ اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کسی اچھے اور مناسب شخص سے مل کر آئے ہیں. لیکن اس دروازے سے نکلنے کے بعد اگر آپ کی زبان کے اوپر کوئی اچھے تاثرات نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ملنے والا شخص جو تھا وہ کسی طرح کا تعریف کے قابل نہیں تھا. تو سفارش جو ہے بدقسمتی سے ایک طرف استحصال کرتی ہے حق کا. اگر تو حق کو اس کے حقدار تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ نقصان کا سبب ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقدار کے حق کو غضب کیا جاتا ہے, اور پھر ایسی قوتوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس حقدار کو حق دلواتے ہیں, تو یہ ضروری بن جاتا ہے. یعنی ہمارے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہوئی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں ان کا دست شفقت جو ہے لینا پڑتا ہے, لہٰذا اس کو ہم سفارش کے زمرے میں ہی تصور کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بڑی خوبصورت کہ رول رہا ہے, تو یہ یاد رکھ لیں, آپ یہ کہیں کہ نااہل نوجوان ڈگریاں لے کر رول رہا ہے تو یہ درست ہوگا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈگری علم کی صنعت ہوتی ہے. اب کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علم آپ کو نوکری دلائے گی. دیکھیں کوئی بھی علم تو اب کوئی بھی علم جو ہے نا, علم آپ کو نوکر کی طرف لے کے جانے کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گی. علم آپ کے دماغ میں روشنی پیدا کرے گی, علم آپ کے سامنے اپرچونٹیز اوپن کرے گی. اب میں یہ کہوں گا کہ جی میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو اب میں جو ہے وہ CSS کا امتحان پاس کر لیتا ہوں اور میں اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہوں تو یہ ہو گیا, میں قابل ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے گریجویٹ کیا تو گریجویٹ کرنے کے بعد میرے دماغ میں اتنا علم آیا, میں نے اتنا بک کا مطالعہ کیا, میں نے اتنا حاصل سے علم حاصل کیا کہ میرے شعور کو بالیدگی ملی. اب اس شعور کو, منور دماغ کو استعمال کر کے میں مختلف اپرچونٹیز کے اوپر جاؤں گا تو مجھے جاب ملے گی.
तो मैं कारोबार की तरफ जाऊंगा। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं जी, वो जॉब तो नहीं किया करते थे, वो कारोबार थे, वो कारोबारी शख्स थे। जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल लेकर शाम गए, तो आपको यहाँ से क्या नजर आया? आपको नजर आया तजारत। तो हमारे इस्लाम के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 90% मुनाफा जो है वो अल्लाह ताला ने तजारत के अंदर रखा है, कारोबार के अंदर रखा है, 10% जो है वो नौकरियों के अंदर रखा है। तो अब हमने इल्म हासिल करने के बाद, इसका मतलब ये कि हमने इल्म नहीं हासिल किया, हमने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हासिल किया है, और सारी तगदोर उस कागज के टुकड़े के लिए थी। अगर इल्म हासिल किया होता तो आज हम बेहतरीन कारोबारी अशखास में से एक शख्स होते। हमने ग्रेजुएट किया और हम जॉब के पीछे दौड़ पड़े, यानी वो 10% जो था ना, हम उसके पीछे दौड़ पड़े हैं। और अब क्या हुआ, ये हमारी सोच का फर्क है। तो लिहाजा दुरुस्तगी की जरूरत है कि जो अहल लोग हैं, जो इल्म को इस्तेमाल करना जानते हैं, वो कभी भी ना दुनिया में नाकाम होते हैं, ना आखिरत में नाकाम होते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन के अंदर वो जो नाअहल लोग हैं, वो जिन्होंने डिग्रियों के पलंदे तो हाथ में उठाए हैं, वो जब अदारों में जाते हैं ना, तो फिर वहां पे सिफारिश को प्रमोट की जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर ना एक पोस्ट, एक जगह जो है उसको डिसाइड कर लिया। इसको बेहतरी की तरफ कैसे लेके हाँ, देखिए, अब उसको बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए हमारी मिसाल ऐसे ही होगी जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस आग में डाला गया और उस एक अबाबील ने जो अपनी काविश की, तो वो काविश जो थी वो बेसिकली तमाम जो चरिंद परिंद नबातात थे उनके नजर में वो एक बिल्कुल छोटी सी थी। मसलन उस छोटी से परिंदे ने अपनी चोंच के अंदर जो है वो पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश की। तो जब पूछा गया तो उसने कहा कि रोज़े महशर मुझे आग लगाने वालों में से नहीं उठाया जाएगा, आग बुझाने वालों में से उठाया जाएगा। तो मैं आपको और आपकी टीम को यहाँ पर ये क्रेडिट दूंगा कि देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये कंटेंट जो है ये इसके बाद दुनिया में लाइव भी देखा जाएगा, और ऑन एयर भी जब होगा तो ये मैसेज जो है आपकी तरफ से जब जाएगा कि आप अपनी जात के मुताबिक जवाबदेह हैं, आप मेरी जात के जवाबदेह नहीं होंगे। लिहाजा जहाँ पर बैठे हुए तमाम सामीन जो है उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने दामन के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ों की इस्लाह करें। मुआशरा जो है वो अफराद से मिलकर बनता है, तो जब मेरी इस्लाह होगी, तज़किया नफ्स जब मेरा होगा, तो यकीनन मेरे से मंसूब लोग भी मुतासिर होंगे, और ये एक सिलसिला जो है तज़किये का ये चालू उठेगा, और हमारा मुआशरा जो है वो अमन की तरफ, अदल की तरफ और इंसाफ की तरफ खुद चला जाएगा।